رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان طواف کے دوران مسلسل نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے طواف کے بعد اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کوئی اور تسبیح یا دعا کیوں نہیں پڑھتے، صرف درود شریف کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نوجوان نے میرا نام پوچھا اور پھر کہنے لگا، میں اور میرے والد صاحب حج بیت اللہ کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں والد بزرگوار بیمار ہو گئے اور کافی شدید علیل ہو گئے، تو ان کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں۔ میں اس ویرانی میں تنہا تھا، پریشانی کے عالم میں رونے لگا اور میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سفر کے دوران ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت تشریف لائے، ایسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ میرے والد بزرگوار کی میت کے پاس آئے اور چادر ہٹا کر اپنا نورانی ہاتھ میرے والد صاحب کے چہرے پر پھیر دیا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا، میرے والد کا جو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا نور سے روشن ہو گیا، اور جو پیٹ پھول گیا تھا وہ بھی اپنی حالت پر آ گیا۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پلٹنے لگے تو میں نے ان کا دامن کرم پکڑا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے اس پریشانی کے عالم میں، اس سنسان میں میری مدد کی؟ رحمت کے پھول جھڑے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے والد گناہ گار تھے، لیکن اس کے باوجود مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب ان پر یہ مصیبت پہنچی تو انہوں نے مجھ سے فریاد کی، اور جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں میں ان کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، اور حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا، اور ان کی آنکھیں بھی درست ہو چکی تھیں اور پیٹ بھی اپنی پہلی جگہ پر آ چکا تھا، درست ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کسب حلال کی ترغیب دیتا ہے اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اللہ والے، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان، یہ اللہ پاک کے نیک بندے بھی رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ آج جس ہستی کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور جاہلیت میں اور دور اسلام میں آپ کا مبارک نام عمر ہی تھا، یعنی آپ اسلام لانے سے پہلے بھی عمر تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر، اس کا مطلب ہے آباد رکھنے والا، آباد کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب چونکہ اسلام آباد ہوا، اور اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی
عمر نام عطا فرما دیا۔ چونکہ اسلام آپ کے سبب آباد ہوا، لہٰذا آپ اس میں بامسمہ ہیں، یعنی جو آپ کا نام ہے وہی آپ کی صفات ہیں۔ انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جسم کی آبادی کا زمانہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور خلافت ہے، عہد خلافت ہے، یہ اسلام کی آباد کاری کا زمانہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بامسمہ ہیں۔ مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مبارک نام آسمانوں میں فاروق ہے، اور انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں سراج ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مبارک نام ہے، آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے، انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، تورات میں آپ کا نام منطق الحق ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو جو نام عطا ہوا، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام فاروق رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اگرچہ آپ کی اولاد میں کسی بھی بیٹے یا بیٹی کا نام حفص نہیں تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کنیت رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ ابتدائے اسلام سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین یہ کنیت رکھا کرتے ہیں۔ آج بھی عشاق اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ کنیت رکھتے ہیں۔ کنیت عموماً بیٹے یا بیٹی کے ناموں کے ساتھ کنیت رکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کے اندر کوئی وصف پایا جاتا ہے، اس وصف کے لحاظ سے بھی کنیت رکھی جاتی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ اس قبیل سے نہ تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو کنیت ہے، آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نام حفص نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص وجہ سے آپ کی یہ کنیت ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت جو ہے یہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی۔ جی ہاں، جنگ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود یہ کنیت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہلا دن تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کنیت عطا فرمائی۔ ایک بار مسجد نبوی میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو حفص، اسلام لانے سے قبل تم ہم پر بہت سخت تھے، پھر میں نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ تمہارے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت دے، دین کو عزت عطا فرمائے، تو اللہ پاک نے تمہارے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح آپ اپنے نام کے حساب سے اس میں بامسمہ ہیں، آباد رکھنے والا، آباد کرنے والا، کیونکہ آپ کے ذریعے اسلام آباد ہوا، تو ایک تو آپ کا نام جو ہے یہ بھی اس میں بامسمہ ہے، اس طرح آپ کی جو کنیت ہے یہ بھی اس میں بامسمہ ہے۔ وہ کیسے؟ جی ہاں، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے شیر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر وصال ظاہری تک جتنا فائدہ آپ کے ذریعے دین اسلام کو پہنچا، اتنا کسی خلیفہ یا حاکم سے نہ ہوا۔ اس وجہ سے بھی آپ کی کنیت جو ہے یہ آپ پر کلیتاً صادق آتی ہے، اور آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذریعہ معاش جو تھا، آپ فصل جو ہے یہ بٹائی پر دیا کرتے تھے، کھیت بٹائی پر دیا کرتے، جسے مزارعت کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، آپ نے لوگوں سے اس بات پر مزارعت یعنی زمین بٹائی پر دینے کا معاملہ طے فرمایا کہ اگر آپ اپنی طرف سے بیج لائیں تو آپ کے لیے نصف پیداوار ہے، اور اگر وہ لوگ بیج لے کر آئیں تو ان کے لیے اتنی پیداوار جتنے وہ بیج لے کر آئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزارعت
یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کا کھیت ہے، زمین ہے، وہ اپنی زمین کسی کو کاشت کے لیے دے دیتا ہے۔ جو زمین کاشت پر دی جاتی ہے اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مختلف اقوال ہیں، بعض میں اس کے جواز کی صورتیں ہیں، بعض میں اس کے لیے عدم جواز ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حنظلہ بن قیس رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میرے دو چچاؤں نے مجھے خبر دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ زمین کو اس طرح دیا کرتے تھے کہ جو کچھ نالیوں کے آس پاس پیداوار ہوگی وہ مالک زمین کی ہوگی، یا مالک زمین پیداوار میں سے کسی مخصوص شے کو اپنے لیے مستثنیٰ کر لیتا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ کہتے ہیں میں نے رافع سے پوچھا روپیہ اشرفی سے زمین کو دینا کیسا ہے، یعنی جیسے رینٹ پہ کہہ لیں قیمتاً دینا کیسا ہے؟ تو کہا اس میں حرج نہیں۔ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں ممانعت ہے اس کو جب وہ شخص دیکھے گا جسے حلال و حرام کی سمجھ ہے تو جائز نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری میں ابو جعفر یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں مدینے میں مہاجرین میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو تہائی اور چوتھائی پر مزارعت نہ کرتا ہو، اور حضرت علی اور سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعود اور عمر بن عبدالعزیز اور قاسم اور عروہ اور آل ابی بکر اور آل عمر اور آل علی اور ابن سیرین سب نے مزارعت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلا نصف ہوگی یا 1/3 2/3 تقسیم ہو جائے، اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں ہمارے اطراف میں یعنی دیہاتوں میں بٹائی پر کھیت دینا کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مزارعت جو ہے ناجائز ہے، لیکن فتویٰ جو ہے وہ قول صاحبین پر ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما پر ہے کہ مزارعت جائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزارعت یعنی کھیت کو بٹائی کے لیے دینا، کاشت کے لیے دینا، اس کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کیا معاملات ہیں۔ جو حضرات مزارعت کرتے ہیں، جو کاشتکاری کرتے ہیں، دوسروں کی زمین لے کر اس پر فصل اگاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی شرعی رہنمائی ضرور لیا کریں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مزارعت فاسد ہوتی ہے، جائز نہیں ہوتی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جائز ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی علماء کرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی جائے کہ ہم فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری آپس کی یہ شرائط ہیں، ان شرائط پر ہم فصلیں کاشت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جگہ جو ہے، اپنی زمین جو ہے یہ کاشت کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ اللہ والوں کے پیشے ہے اور اس میں ہم اتنی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے کہ مزارعت کے کیا کیا شرعی مسائل ہیں۔ شرعی مسائل جاننا چاہیں تو آپ بہار شریعت حصہ 15واں جو ہے اس سے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، ان سے شرعی رہنمائی لیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے کاشتکار بھائیوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی فصلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ زراعت کا پیشہ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک وسیع رقبہ جو ہے وہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ملکی GDP جو ہے یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس جو ہے اس میں زراعت کا 19% حصہ ہے، اور اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ مصنوعات جو ہیں یہ ملکی آمدنی میں اس کا حجم 80% تک ہے۔ مزید یہ کہ زرعی شعبہ جو ہے یعنی کاشتکاری کا شعبہ جو ہے، یہ فصلیں کاشت کرنے کا شعبہ جو ہے، اس سے 42.3 یعنی 42.3% آبادی کا روزگار جو ہے وہ بھی کاشتکاری کے ساتھ ہے، زراعت کے ساتھ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور صوبہ پنجاب کی 48% آبادی کا انحصار بھی زراعت پر ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی صوبہ پنجاب کی بہت بڑی آبادی جو ہے اس کا ذریعہ معاش زراعت ہے، وہ زراعت کے ذریعے کماتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، زرعی شعبہ جو ہے اس کا ملکی ترقی میں بڑا حصہ ہے۔ ٹیکسٹائل کی پوری فیلڈ زراعت سے ہے، چمڑے کی فیلڈ ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ چاول ہیں، کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں وہ ان کا تعلق کاشتکاری سے ہے، زراعت سے ہے، خوردنی تیل ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں زراعت سے متعلقہ ہے۔ اور پاکستان کی ٹوٹل جو ہماری ملکی برآمدات ہیں، پاکستان کی ملکی برآمدات میں زراعت کا شعبہ 3/4 حصہ ہے، اور اس کا 60% جو ہے 60% حصہ پنجاب سے ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ چمڑے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب اختیار شرع مختار میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور چمڑے کا کام جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ چمڑا یعنی چرم، جو جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی کھال جو ہوتی ہے اس سے چمڑا حاصل ہوتا ہے، اور یہ چمڑا جو ہے یہ مختلف قسم کی مصنوعات اس سے بنائی جاتی ہیں۔ بذات خود یہ چمڑا بہت بڑی صنعت کا درجہ رکھتا ہے، اور عام طور پر چھوٹے اور وسیع پیمانے پر یہ صنعت پھیلی ہوئی ہے۔ انسان جو ہے یہ زمانہ قدیم سے جانور کی کھال استعمال کرتا آ رہا ہے، پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی، پھر جوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے، اور پہلے تو یہ پہناؤں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یہ دور حاضر میں یہ ایک سٹیٹس سمبل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یعنی کھال سے بننے والی چیزیں ہیں، جیکٹس ہیں، لیدر کی جیکٹس ہیں، عام طور پر لیدر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ لیدر کی جو انڈسٹری ہے یہ ایک بڑی مہنگی انڈسٹری ہے، اور یہ چمڑے کا کاروبار بھی ہمارے ہاں انڈسٹری پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے چمڑے کی، لیدر کی چیزیں استعمال کرنا، یہ عام طور پر لگژریز مصنوعات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو چمڑا ہے اس کی بہت بڑی ایک مقدار جو ہے وہ قربانی کی کھالوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے چمڑے کی صنعت جو ہے یہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں ہونے والی قربانی اور قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ اس انڈسٹریز کو رن کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والد کے اونٹوں کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنی مخزوم کے اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنے اونٹوں کی چراگاہ کے مقام سے گزرے تو فرمایا، میں اسی وادی میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فرامین جو کسب کے متعلق ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہنر سیکھو کیونکہ ان قریب تم کو ہنر کی ضرورت پیش آئے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر غور کیا جائے تو دور حاضر میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بے روزگار ہے۔ ڈگریاں تو بہت بڑی بڑی بھی ہیں، لیکن بیچارے کوئی کام کاج نہیں کر پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ڈگری تو حاصل کی جاتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، ڈگری لی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہنر نہیں سیکھا جاتا۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہنر سیکھو، ہنر سیکھو، ان قریب تمہیں ہنر کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نوجوان پسند آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا تو فرماتے ہیں وہ نوجوان میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو ڈگریاں تو لیے ہوئے ہیں لیکن بیچارے کوئی روزگار نہیں اپنا سکے، بے روزگار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پورا زور جو ہے، پوری توجہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے اور ڈگری لینے کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہنر سیکھا جاتا تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی کام کاج کر کے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے، اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ رزق حلال سے کما لیتے۔ اب ایسی صورت میں کہ جب ڈگری بھی ہے اور کوئی روزگار نہیں ہے، خود بھی پریشان ہے اور والدین بھی پریشان ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھلائیں، تاکہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں تو اس ہنر کے ذریعے وہ اپنا روزگار چلا سکیں، کچھ کما سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر بچوں کو کوئی ہنر نہیں سکھایا جائے گا تو آپ غور کیجئے کہ پھر وہ بیچارے در بدر کے دھکے کھائیں گے۔ اور بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھانا چاہیے، تو اس کے کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ مثلا بچہ جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جب وہ کوئی ہنر سیکھ رہا ہوگا تو سمجھے کہ اس کا وقت جو ہے اچھے کام میں صرف ہوگا۔ اچھا، وہ صرف پڑھ ہی رہا ہے، ساتھ کوئی ہنر نہیں سیکھ رہا، تو جو وقت پڑھائی سے بچے گا وہ فضول کاموں میں استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، کوئی ہنر سیکھ رہا ہوگا تو یقینی بات ہے ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا وقت جو ہے اچھے کام میں استعمال ہوگا، اور ہنر سیکھنے کے ذریعے وہ بہت جلد اس میں مہارت بھی حاصل کر لے گا۔ یہاں تعلیم سے فارغ ہوگا، وہاں اس کو اپنے اس ہنر پر مہارت حاصل ہوگی۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہیں مطلب سمجھیں کہ وہ آزمائش میں بھی نہیں آتے،
یعنی جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئے، تعلیم سے فارغ ہوئے تو کوئی نہ کوئی کام کاج وہ اپنے ہنر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہنر ضرور سکھاؤ جس سے بچہ اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ سمجھ لو کہ ہنرمند کبھی خدا کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرامین پیش کر رہا تھا کہ کسب کے حوالے سے آپ کے ارشادات، آپ نے فرمایا ایسا ذریعہ معاش جس میں قدر گھٹیا پن ہو وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر یہ خرید و فروخت نہ ہو تو تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ۔ اس طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے گروہ قرا اپنے سر اونچے رکھو، راستہ واضح ہے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو اور مسلمانوں کے محتاج ہو کر ان پر بوجھ نہ بنو۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چند اقوال پیش کیے ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک ایک قول جو ہے قیمتی ہیرا ہے۔ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں، جو قرآن حضرات ہیں، قاری صاحبان ہیں، آپ ان کو فرماتے ہیں کہ رزق حلال تلاش کرو، راستہ واضح ہے، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، مسلمانوں کے محتاج نہ بنو، خود اپنی محنت سے کماؤ، خود کھاؤ۔ اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آپ کا یہ فرمان کہ ایسا ذریعہ معاش جس میں قدر گھٹیا پن ہو وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمارے بہت سے نوجوان جو بے روزگار ہیں، بیچارے دوسروں پر بوجھ بنتے پھرتے ہیں، ہمت کریں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کام کیا کرتے تھے۔ آپ فصل جو ہے زمین جو ہے بٹائی پر دیا کرتے تھے، آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، آپ چمڑے کا کام کرتے تھے، آپ تجارتی کام کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو ہمارے ایسے نوجوان جو بیچارے بے روزگار ہیں، کسی نوکری کی تلاش میں، اگر نوکری نہیں ملتی، حالات ایسے نوکری نہیں مل رہی، تو کوئی نہ کوئی کام کاروبار شروع کیجئے، ہمت کیجئے، اپنے ہاتھ سے کمائیے، دوسروں پر بوجھ نہ بنیے۔ بظاہر کوئی معمولی کام ہو، گھٹیا کام سمجھا جاتا ہو معاشرے میں، لیکن اگر اس سے رزق حلال ملتا ہے تو یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو ہم کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دوسرے سے سوال طلب کریں، دوسرے کے سامنے بھیک مانگیں۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ ہم خود اپنے گھر والوں کا رزق حلال سے پیٹ پالیں، نہ صرف خود اپنے گھر والوں کا بلکہ اپنے غریب دوستوں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا بھی احساس کریں اور اللہ کی راہ میں بھی دیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے اللہ